ہیلو فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل انٹرسٹنگ سٹوریز بائی معروق۔ آج کی ہماری کہانی ایک بادشاہ کی ہے جو کہ ایک ریئل سٹوری ہے اور کافی عرصہ پہلے کی یہ کہانی ہے۔ کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ حکومت اور دولت کے گھمنڈ میں غریبوں سے بات تک کرنا بھی برا سمجھتا تھا، اس لیے اکثر لوگ اسے ناپسند کرتے تھے۔ ایک روز بادشاہ شکار کرنے گیا، کسی جانور کا پیچھا کر رہا تھا کہ اس کا گھوڑا بے قابو ہو کر دور نکل گیا۔ تمام نوکر، سپاہی، وزیر سب بچھڑ گئے اور بادشاہ تنہا رہ گیا۔ اتنے میں ایک کسان نے بادشاہ کے گھوڑے کی رکاب پکڑ لی۔ اس کی شکل ہو بہو بادشاہ سے ملتی تھی، فرق یہ تھا کہ اس کی پوشاک اور حالت غریبوں جیسی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، میں 3 دن سے حضور کی ڈیوٹی پر بھوکا پیاسا چلا آ رہا ہوں مگر میری کوئی فریاد نہیں سنتا۔ بادشاہ غریب کو میلے کچیلے کپڑوں میں دیکھ کر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا کہ میں ایسے لوگوں کی بات نہیں سنتا۔ غریب کسان پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ بادشاہ ایک تالاب پر پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ اس نے تاج اور کپڑے اتار کر ایک طرف رکھے اور نہانے کے لیے تالاب میں اتر گیا۔ جب بادشاہ تالاب میں اتر چکا تو غریب کسان نے بادشاہ کے کپڑے پہن کر سر پر تاج رکھ لیا اور بادشاہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر رفو چکر ہو گیا۔ کسان بادشاہ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اسے تمام نوکر چاکر مل گئے، جنہوں نے اسے بادشاہ سمجھ کر ادب سے سلام کیا اور ان کے ساتھ شاہی محل میں چلا گیا۔ اصل بادشاہ تالاب سے نہا کر نکلا تو کپڑے، تاج اور گھوڑا کچھ بھی موجود نہ تھا۔ وہ بہت گھبرایا مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہ نے کسان کے میلے کپڑے پہنے اور کئی دن فاقے کرنے اور بھٹکنے کے بعد شہر پہنچا، مگر اس کی حالت یہ تھی کہ جس سے بھی بات کرتا کوئی اس کو منہ نہ لگاتا۔ جب وہ کہتا کہ میں بادشاہ ہوں تو لوگ اسے پاگل سمجھ کر اس کی بات پر ہنس دیتے۔ 2-3 ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ جب اس پاگل کا قصہ بادشاہ کی ماں نے سنا تو اسے بلوا کر اس کے سینے پر تل کا نشان دیکھا۔ کسان نے اصلی بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر کہا، کیا تم وہی شخص ہو جو دولت اور حکومت کے گھمنڈ میں غریبوں کی فریاد نہیں سنتے تھے؟ اسی کی سزا دینے کے لیے میں نے یہ سب کیا تھا۔ اگر تم گھمنڈ چھوڑ کر رحم و انصاف کا اقرار کرو تو میں تمہارا تاج اور تخت واپس کرنے کو تیار ہوں، ورنہ ابھی قتل کا حکم بھی دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے عاجزی اور ندامت کے ساتھ اپنی غلطی تسلیم کی اور کسان اسے تاج و تخت واپس دے کر گھر چلا گیا، جس کے بعد بادشاہ نے اپنی اصلاح کی اور چند دنوں میں ہی اس کی نیک نامی کا ڈنکا دور دور تک بجنے لگا۔ اس کا مورل یہ ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ اگر میری سٹوری پسند آئے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔